شاہ صاحب ان کمنگ 5 years پاکستان اینڈ امریکہ ریلیشنشپ. دیکھیے جب آپ طاقتور ہوتی ہیں ہر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے یہ یاد رکھیں. وہ جس قسم کی وار میں توقع کر رہا ہوں جی اس کی ابتدا میزائل ہی سے ہوگی. ٹھیک ہے. تو وہ تو پورا پاکستان لپیٹ میں آئے گا اور ہمیں ایک چیز اور اگلے 50 سال پھر انڈیا ہل نہیں پائے گا. تو کیا یہ جو سرحدیں ہیں یہ کھل جائیں گی پورا پاکستان بن جائے گا؟ کیا اسرائیل اب جرت کرے گا بیکاز ان کی اب وہ کھل گئی ہیں لمٹس؟ ڈیوٹی کے پر نکل رہے ہیں پر اس وقت نکلتے ہیں جب اس کی موت آ جاتی ہے. یہ آنے والا وقت پاکستان کا ہے انشاءاللہ اور پاکستان ایسی بلندیوں تک چلا جائے گا جی. اور اس کے آثار نظر آنے لگ گئے ہیں. آپ کہاں اس وار میں پاکستان انڈیا کی جو وار ہے آنے والے وقت میں چائنا کو کھڑا ہوتا دیکھتے ہیں؟ اور آپ نے مجھے کہہ دیا ہو آپ پہ تو بڑا سا جادو ہوتا ہے. نہیں میں ٹریپ ہو جاؤں گی. اگر وہ نظر بد ہے بالفرض تو اس کے سمٹمز بتا دیجئے. ریمیڈیز موجود ہیں. سر ون اوتھینٹک ریمیڈی فار دا آڈینس. شاہ صاحب 1992 میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ پانی بنیاد تھی. اب کی بار اگر کوئی مس ایڈونچر ہوتا ہے تو کیا بنیاد بنتی دکھائی دیتی ہے؟ یہ زندگی موت کے انتظار کا نام ہے. اب وہ سائنٹیفکلی ہمارے ذہن میں ایلینز آتے ہیں اور بڑے بڑے سروں والے. یہ روحیں اپنے مسکن کے ساتھ رابطہ قائم کرتی ہیں اور جمعرات کے دن کرتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم. السلام علیکم خواتین و حضرات. آپ کو فاطمہ سیف آفیشیل میں خوش آمدید کہتی ہوں. میری انتہائی خوش نصیبی ہے کہ رب تعالیٰ نے مجھے بیش بہا نعمتوں سے نوازا. اگر میں شمار کرنا چاہوں تو جب بھی کبھی اکیلی بیٹھتی ہوں تو شمار نہیں کر پاتی. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اکیلی بیٹھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرا کتنا احسان ہے مجھ پر کہ تو نے مجھے زندگی میں ایسے لوگوں سے ملاقات کا شرف بخشا جو استادوں کے استاد ہیں. اور فی زمانہ اگر ہم بات کریں تو ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جہاں پر انسان کو نیکی اور بدی میں فرق کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. Who is who and what is what. تو ایسے میں انسان کی بڑی خوش بختی ہے کہ آپ کے ارد گرد آپ کے سربراہ، آپ کے حاکم، آپ کے راہبر یا آپ کو ایسا گائیڈ مل جائے جو نہ صرف آپ کی دنیا سنوارے بلکہ آخرت بھی سنوارے. پھر سے اس بات پہ جاؤں گی کہ انتہائی خوش نصیبی ہے کہ آج جس شخصیت کے سامنے میں بیٹھی ہوں انہیں لوگ دل سے محبت کرتے ہیں، دل سے پیار کرتے ہیں. میں پہلے بھی اپنے پوڈ کاسٹ میں بات کر چکی ہوں کہ میں جب بھی تعارف کرواتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے جو میرے دل سے تعارف نکل رہے ہیں وہ کرواؤں، جو میری چیزیں تجربے میں آئی ہیں ان پہ بات کروں. جس شخصیت کی میں بات کر رہی ہوں، جس شخصیت کے میں سامنے بیٹھی ہوں اور جو مجھے شرف ملا ہے، انہیں نہ صرف پاکستان میں بے پناہ محبت ہوئی، لوگ ان کو پاکستان میں چاہتے ہیں، بلکہ ماشاءاللہ رب کی عنایت کہ پوری دنیا میں لوگ ان کو چاہتے ہیں اور ان کے چاہنے والے ہیں. انتہائی محترم سید سرفراز احمد شاہ صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان، اللہ کا بڑا کرم ہے. شاہ صاحب میں تو سچ پوچھیے جب بھی آپ کے سامنے آتی ہوں آپ خاموش بھی بیٹھے ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے میری تربیت ہو گئی. یہ آپ کا حسن ظن ہے، ورنہ میں اپنی تربیت نہیں کر سکا کسی کی کیا کروں گا. شاہ صاحب آپ کی عاجزی. شاہ صاحب میں اپنی پوڈ کاسٹ میں جب سیلیبریٹیز سے، پبلک فگر سے ملتی تو ایک سوال سے شروع کرتی ہوں کیونکہ ایک زندگی گزری ایک سیلیبریٹی کی، پبلک فگر کی لائف بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے، لوگوں سے ملنا، تجربات مختلف، واقعات مختلف، حادثات مختلف. شاہ صاحب واٹ از لائف؟ آپ کی نظر میں زندگی کیا ہے؟ اس کا بہترین جواب جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دیا تھا کہ زندگی موت کے انتظار کا نام ہے. اصل میں جس کو ہم موت کہتے ہیں وہ زندگی کی ابتدا ہے. یہ تو اس زندگی کو گزارنے کی تیاری ہے جو جیسی زندگی ہم آخرت میں چاہتے ہیں یا دائمی زندگی جیسی ہم چاہتے ہیں اس کے مطابق یہاں تیاری کرتے ہیں. اس لیے میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ
یہ دنیا آخرت کی زندگی سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہماری دائمی زندگی کا انحصار اس عارضی زندگی پر ہے. تو زندگی کو آپ یہاں جو دنیاوی زندگی ہے، اس کا بہترین ڈسکرپشن وہی ہے جو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دی تھی کہ موت کی تیاری کریں. کہ زندگی، دنیاوی زندگی موت کے انتظار کا نام ہے. اچھا شاہ صاحب، اب زندگی میں زندہ بھی رہنا، جینا بھی ہے، مصیبتیں بھی آنی ہیں، آزمائشیں بھی آنی ہیں، تو پھر اس موت تک کے سفر کو کیسے گزارا جائے؟ وہ کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے. ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، احکامات الہی اور اس کے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن سنت کی صورت میں. اگر سنت کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں ہم اور کچھ بھی نہیں کریں تو بہترین منزل کو پہنچتے ہیں. یہ دشواریاں، یہ مشکلات، یہ مصیبتیں، یہ سب آسان ہوتی چلی جاتی ہیں بشرطے کہ ہم سنت پہ عمل کر لیں. ٹھیک ہے، سنت ہے اس کا حل. شاہ صاحب، کچھ آپ سے روحانی گفتگو پہ بات کرنا چاہوں گی. ایک بزرگ کو میں نے کہتے سنا سوشل میڈیا پہ غالباً کہ انسان کی زندگی کا جو ہم بیٹھے ہیں میں اور آپ سب، یہ ہمارا 5واں جسم ہے. تو شاہ صاحب، پہلے 4 جسم کہاں تھے؟ آپ سے اتفاق کرتے ہیں میرے تو؟ میں چونکہ کامل آدمی ہوں تو اتنی اونچی بات شاید سمجھ نہیں پاؤں گا. جی. تو جب میں کسی بات کو سمجھ نہیں پاتا تو پھر اس پہ کامنٹ کرنا میرا حق نہیں ہے. میں اس سے ناواقف ہوں جو ان بزرگ نے فرمایا کہ 4 جسم گزر گئے، 5واں جسم یہ ہے. جی. تو میرے علم میں نہیں یہ بات. ٹھیک. شاہ صاحب، لوگ بہت سوال کرتے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں، بتاتی چلوں پوڈ کاسٹ سے پہلے لوگوں سے گفتگو ہوئی، بہت سے کوشچنس تھے بٹ ٹائم محدود ہے تو کم سوال انٹرٹین ہم کر سکیں گے. عالم برزخ کے بارے میں بہت سوال آئے. آپ کے انٹرویوز پہ، آپ کے لیکچرز میں سنا کہ ہم لوگ پہلے ایک ایسی جگہ پہ موجود تھے جہاں پہ ہم سب کو شناسائی تھی. عالم برزخ کے بارے میں بتائیے، آخر یہ ہے کیا؟ بہت سی اس کے اوپر چیزیں ہیں، بہت سی انفارمیشن ہے. وی وانٹ اوتھینٹک انفارمیشن. دیکھیے، اس کا مختصر ترین تو بیان یہ ہو سکتا ہے جی. کہ عارضی زندگی سے فراغت پا کے روحیں جہاں پارک ہو جاتی ہیں دائمی زندگی کے انتظار میں، وہ عالم برزخ ہے. ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے 2 درجے ہیں. جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان 2 درجوں کو فردر 70 درجوں میں تقسیم فرمایا ہے. تو ہر انسان جس کے اعمال جیسے یہاں ہیں اس کے مطابق اسی درجے میں جاتا ہے، اور اس درجے میں آگے فردر جو 70 درجے ہیں وہاں جا کے فائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک ایسی جگہ ہے جو جہاں روحیں رہ رہی ہیں یوم حساب کے انتظار میں، اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کہ کس روح کو کہاں جانا ہے، اور وہ فیصلہ ان کے اعمال کی بنیاد پر ہے. اور کسی نے ایک سوال مجھ سے، بچے نے پوچھا تھا، اسٹوڈنٹ تھے، غالباً یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں گے، کہ روز قیامت رب تعالی رحمان الرحیم زیادہ ہوگا یا منصف بڑا ہوگا. تو میں نے اس سے عرض کیا تھا کہ جب وہ اعمال پر بنیاد ہوگی، اعمال کی فیصلہ کرنے کی، تو رب تعالیٰ اس وقت منصف ہوگا. وہاں وہ ترازو میں تول کے انصاف کر دے گا اعمال پر بیسڈ. لیکن اس کے بعد وہ رحمان الرحیم ہوگا کہ اپنی رحمت کے صدقے بہت سی چیزوں کو
معاف فرما دے گا. تو روز قیامت روحوں کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا کس کو کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. ٹھیک ہے. تو شاہ صاحب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے وہ رب تعالیٰ جب منصف ہوگا تو اگر کسی انسان نے کچھ غلطیاں کی ہیں گناہ کیے ہیں تو اس کو سزا ملے گی, دوزخ میں جائے گا. بالکل اس کی سزا بھگتے گا, اور سزا بھگتنے کے بعد معاف فرما دیا جائے گا اگر وہ کلمہ گو ہے تو. اگر وہ کلمہ گو ہے تو. شاہ صاحب یہ تو بڑی محبت کی بات آپ نے کری, یعنی ہر طرف محبت ہے کہ آپ بہت چھوٹی بنیادی طور پہ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کسی بچے کو سزا دیتے ہیں اور پھر اس کو گلے لگا دیتے ہیں. تو رب تو بڑا رحیم و کریم ہے. ایسے تو نہیں کہا جاتا کہ وہ ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے. شاہ صاحب آپ جہانوں کی بات کرتے ہیں اپنے لیکچرز میں, 70,000 جہان. شاہ صاحب وہ کیا جہان ہے, کون سے جہان؟ کیا وہاں پر بھی پیغمبر اسی طرح جیسے اس جہاں میں آئے ہیں, نبوت کا سلسلہ ہوا؟ پہلے تو ان جہانوں کے بارے میں ہمیں ذرا وضاحت کر دیجیے. رب العالمین کی بات ہوتی ہے, رحمت العالمین کی بات ہوتی ہے, ایک تو عالم ہمیں نظر آ رہا ہے, living on earth. What is that, شاہ صاحب؟ یہ ایک عالم ہے اور ایسے 20,000 عالم موجود ہیں. ان عالمین کے اندر فردر جہان ہے جو 70,000 ہے. جیسے یہ زمین ایک جہان ہے تو ایسے 70,000 جہان اور ہیں, لیکن وہاں پر آبادی ہے یا نہیں ہے, وہاں کیا کیا پایا جاتا ہے وہ راز میں ہے. اس کا علم شاید ہی کسی کو, جو بھی بیان کرتا ہے وہ قیاس آرائی ہے. تو گمان یہ ہے کہ شاید کچھ عالمین میں یا کچھ جہانوں میں آبادی موجود ہے, یہ گمان ہے. جیسا بھی کوئی پلانٹس کیونکہ سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو کہتے ہیں جی مارس پہ لائف ہے. اب وہ سائنٹیفکلی ہمارے ذہن میں ایلینز آتے ہیں بڑے بڑے سروں والے فگرز, تو کہا جا سکتا ہے کہ دوسرے جو سیارے ہیں وہاں پر بھی زندگی ہے, ان کو عالم سے تشبیہ دیا گیا ہے یا ویسے؟ میں نے عرض کیا آپ سے کہ یہ قیاس آرائی ہے. فی الحال کوئی ہمارے پاس کانکریٹ ایویڈنس نہیں ہے کہ جو دوسرے پلانٹ ہیں ان پر کوئی آبادی ہے, وہاں کچھ لوگ بستے ہیں. قیاس ہے کہ چند ایک پر شاید آبادی ہے. انسان, اب اس بات پہ مجھے کہیں گے کہ فاطمہ یہ قیاس آرائی ہے, کیا وہ زندگی تو ہے لیکن وہ انسانوں کی صورت میں, اس پہ کوئی ہے کوئی رائے؟ نہیں, یہ جو شکل و صورت ہے جی, یہ تو اس کلائمیٹ, ان حالات اور ان کنڈیشن کے مطابق ہے. جیسے ہماری باڈی جب ہم جتنا ہائٹ پر جاتے جائیں گے ہم انکمفرٹیبل ہوتے جاتے ہیں فار 2 reasons. ایک تو آکسیجن وہاں کم ہوتی جاتی ہے. ہماری باڈی ڈیزائنڈ ہے ایک سرٹن اماؤنٹ آف آکسیجن کے اندر رہنے کی. وہاں آکسیجن کم ہوتی ہے, ہم انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں, سانس پھولتا ہے, ہم وزن نہیں اٹھا پاتے, طاقت کم ہو جاتی ہے, انرجی لیولز ہمارے ریڈیوس ہو جاتی ہے. دوسری ایک ریزن یہ ہے کہ جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں, پاکستان میں, جس ملک میں ہم رہتے ہیں, یہاں ایوریج ایٹماسفیئرک پریشر 14.65 پاؤنڈ پر اسکوائر انچ ہے. پہاڑ پر جاتے جائیں گے وہ ایٹماسفیئرک پریشر کم ہوتا جاتا ہے. سمندر کی تہہ میں اترنا شروع ہو جائیں گے, جتنی ڈیپتھ میں جاتے جائیں گے وہ پریشر بڑھتا جائے گا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک سرٹن ڈیپتھ سے نیچے ہم جاتے ہیں تو ہمارے جسم اس کو برداشت نہیں کر پاتا, پریشر کو, یہ کولیپس کر جاتا ہے. تو یہ انوائرمنٹ ہے جہاں کسی کو زندہ رہنا ہے, اس کے مطابق باڈی ڈیزائنڈ ہے. اب کس پلانٹ پر کیا صورتحال ہے, وہ اگر کوئی وہاں مخلوق ہے, ایسے اگر کوئی ہے تو پھر اس کے باڈی کی ساخت, اس کے تمام دوسرے اعضاء ہیں, وائٹل آرگنس, ان کی ساخت, ان کے فنکشنز وہ وہاں کے انوائرمنٹ کے مطابق ہوں گے. یہ جو بڑے سروں والے اور ایک چھوٹے قد کے,
یہ ہمارے اپنی امیجنری تصویریں ہیں جو ہم نے ڈرا کی ہیں اور وہ آہستہ آہستہ ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی ہیں، لیکن ایکچولی کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ تو شاہ صاحب زندگی وہاں پہ ہے، رب کا تو ہر جگہ ہے نظام، وہاں پر نبوت ایک سوال ذہن میں آتا ہے دین اسلام دوسرے مذاہب، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا کہ جب تک کہ وہاں کی معلومات نہ ہو جائے انسان کو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ وہاں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے رحمت للعالمین ہے اور ہیں وہ، تو یہ جو لفظ رحمت للعالمین ہے یہ شو کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے عالموں میں بھی اگر زندگی ہے تو اس کے لیے بھی رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبوت کے سلسلے کا تو اس سے تھوڑا سا اندازہ مل جائے گا۔ ایک چیز میں چاہتی ہوں کہ اس پوڈ کاسٹ کے تھرو ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی میتھس بھی ہیں اور لوگوں نے کچھ نارمس بھی بنائے۔ اکثر لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے، پلیز پہ ہمیں گائیڈ کیجیے گا کہ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں وہ واپس بھی آتے ہیں، ان کی روح، اس کے لیے لوگ اہتمام کرتے ہیں، ہر جمعرات کو نذرانہ بہت کچھ دیتے ہیں، بٹ آئی ڈونٹ نو دا ریئل فیکٹ۔ شاہ صاحب آپ بتائیے کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک روح جب اللہ تعالیٰ کے پاس عالم برزخ میں چلی گئی ہے تو وہ اپنی فیملی سے ملنے آ رہی ہے، وہ ہر جمعرات کو آ رہی ہے؟ آئی وانٹ ٹو ایجوکیٹ پیپل شاہ صاحب۔ ایک عام آدمی تو روح کو دیکھ نہیں سکتا، تو جب ہم روح کو دیکھ نہیں سکتے تو صرف احساس ہو سکتا ہے، لیکن احساس کی بنیاد پر کوئی بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی۔ لیکن جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اب آپ یہ سوچیں گی کہ بار بار میں جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا حوالہ کیوں دیتا ہوں؟ بات یہ ہے کہ میں اتنا معمولی شخصوں کے میری رسائی علم کے شہر تک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو نہیں سکتی، تو علم کے شہر کے دروازے تک ہی پہنچ پاتا ہوں، تو وہاں سے ہی روشنی مل جاتی ہے۔ تو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا روحیں اپنے مسکن کے ساتھ کوئی رابطہ رکھتی ہیں؟ تو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب دیا تھا کہ ہاں، روحیں آتی ہیں، جس گھر میں رہی ہوتی ہیں وہاں آتی ہیں۔ تو اگلا سوال اس نے پوچھا کہ کب آتی ہے؟ تو فرمایا کہ جمعرات کے دن۔ تو یوں ہمارے یہاں یہ روایت پختہ ہوتی گئی ہے کہ روحیں اپنے مسکن کے ساتھ رابطہ قائم کرتی ہیں اور جمعرات کے دن کرتی ہیں۔ اور یہ صرف ہمارے دین اسلام میں نہیں ہے یا مسلمانوں ہی کا ایمان نہیں ہے، بلکہ دوسرے مذاہب میں بھی روحوں کے رابطہ قائم کرنے کی کچھ انڈیکیشنز ملتی ہیں۔ ایسا میں کدھر سوچتی ہوں روحوں کو کیا ضرورت ہے ایک زندگی گزار کے چلی گئی ہو پھر واپس اس دنیا میں آنے کی کیا؟ اپنے مسکن سے تو ہر ایک کو پیار ہوتا ہے، جانوروں کو بھی ہے، پرندوں کو بھی پیار ہے اپنے مسکن سے، تو ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ بات ہے۔ شاہ صاحب میں کوئی کاؤنسلر تو نہیں ہوں، نہ میں کوئی موٹیویشن اسپیکر ہوں، لیکن اکثر اوقات لوگ سوال کرتے ہیں، چونکہ ایز این اینکر لوگوں آپ جیسے لوگوں سے ملتے ہیں، فوج شدگان کے بارے میں جاننا چاہوں گی۔ وہ لوگ کیونکہ ہمارے پوڈ کاسٹ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کو تھوڑا سکون بھی ملے گا آپ کا جواب سن کے۔ وہ لوگ شاہ صاحب جن کے والدین خاص اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کا بڑا ایموشنل ریلیشن شپ ہوتا ہے، ان کے لیے یہ لاس بیئر کرنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ۔ زندگی تو چل رہی ہے شاہ صاحب، اب ماں باپ کے ساتھ ایک ایسا رشتہ ہے جو لازوال ہے، جب آپ ہل جاتے ہیں شاہ صاحب، اور بہت سے ایسے لوگ مجھ سے آپ کے کوشچن کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہماری ماں سے اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو لمبی عمر عطا کرے۔ آمین۔ تو سب ایسے لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ کیسے اس گریف کو اوور کم کریں؟ مسلمان کے پاس تو ایک بڑا اچھا ہتھیار ہے، بلکہ سبھی انسانوں کے پاس وہ ہتھیار موجود ہے، اور وہ ہے صبر کا۔ اور صبر بڑی جلدی آ جاتا ہے جب ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے والدین کو بخش دے،
ان کی خطاؤں سے صرف نظر کر لیں. تو جب ہم اس طرح کا کام کرتے ہیں, کوئی صدقہ جاریہ کر دیتے ہیں, تو اسے صبر آ جاتا ہے. تو سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ والدین کے لیے دعا کی جائے, ان کی ایصال ثواب کے لیے کوئی صدقہ جاریہ اس کو کر دیا جائے. جیسے ہمارے یہاں تھر پارکر ایسی جگہ ہے جہاں پانی بہت ہی کمیاب ہے, بہت ہی کمیاب ہے. وہاں اگر سورس آف واٹر سپلائی لگا دیا جائے اس نیت سے کہ رب تعالیٰ اس نیکی کو قبول فرمائے اور اس کا ثواب ہمارے والدین کی روح کو بخش دے, ایک بہت بڑھیا صدقہ جاریہ ہو جائے گا. جب تک لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں اس کا ثواب خود لگانے والے کو بھی ملے گا اور جس کے لیے دعا اس نے کی ہے اس کو بھی پہنچتا رہے گا. شاہ صاحب, ہماری نوجوان نسل بہت سی پریشانیوں میں مبتلا ہے, اور ہوتا یہ ہے کہ والدین کے ساتھ ان کی بنتی ہے, پھر کمیونیکیشن گیپ کہہ لیجیے, ٹیکنالوجی کا دور ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو میرے پاس موبائل نہیں تھا. اب میری بیٹی شی نوز ہاؤ ٹو آپریٹ اٹ. دیر از اے گیپ. اب جب وہ گیپ بنتا ہے تو ہماری نوجوان نسل اسکیپ ڈھونڈتی ہے. اسکیپ نشے کی صورت میں ان کو ملتا ہے. ہمارے کالجز, یونیورسٹیز کا اگر آپ حال دیکھیں تو اٹس اے برننگ ایشو اینڈ وی نیڈ ٹو ایڈریس اٹ. پیرنٹس بہت پریشان ہو جاتے ہیں. اس پہ ذرا رہنمائی کروائیں کہ ہماری نوجوان نسل اس نے ہمارے ملک کو کل کو سنبھالنا, ہم ان کو کیسے مینیج کریں, ان کو کیسے واپس لے کے آئیں. اور اسی سے سلسلے میں آپ سے دوسرا کوشچن بھی کروں شاہ صاحب. میرا خیال ہے یہ زیادتی ہو جائے گی نوجوان نسل کے ساتھ کہ اگر ہم سارے کے سارا برڈن ادھر کو شفٹ کر دے رسپانسبلٹی کا, اس میں شاید زیادہ ہم ماں باپ ذمہ دار ہیں. میجر اس کا وزن ہم پر آتا ہے کہ بچے ہمارے فرسٹریٹ کیوں ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خطے میں رہنے والے لوگ سما اور دی ادر جبر میں زیادہ بلیو کرتے ہیں. تو میں لائٹر نوٹ پر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہم پنجابی بھینسوں کو لاٹھی سے ہانکتے ہانکتے سب کو ہی لاٹھی سے ہانکنے لگ گئے ہیں. یہ لائٹر نوٹ پر ہے. تو ہم بچوں کے ساتھ جو جبر کا سا ایک رویہ رکھتے ہیں, بہت سے میں نے پیرنٹس کو دیکھا ان کا جبر کا رویہ نہیں ہے اولاد کے ساتھ. وہ جو نصیحت کر رہے ہیں وہ نصیحت کی رنگ میں نہیں ہوتی, بلکہ ایک سجیشن کی صورت میں ہوتی ہے. اس سے جبر کا احساس نہیں ہوتا اولاد کو. لیکن جب ہمیں انہیں ڈکٹیٹ کراتے ہیں تو وہاں فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے. بچے کا ذہن کام کر رہا ہے, وہ صحیح ہے کہ اس میں اس کے پاس ایجوکیشن اور ایکسپیرینس نہیں ہے اتنا جتنا پیرنٹس کے پاس ہے. تو ایکسپیرینس سے حاصل ہونے والی اور تعلیم سے حاصل ہونے والی سمجھ اور عقل وہاں اتنی نہیں ہے جتنی پیرنٹس کے پاس ہے. لیکن بہرحال ہے, اس کا اپنا بھی ایک رائے ہے چیزوں کے بارے میں. جب اسے ٹوٹلی نیگیٹ کر دیتی ہیں اور اسے ڈکٹیٹ کراتی ہیں تو وہ پھر فرسٹریٹ ہوتا ہے. اگر ہم اس کو پیار محبت سے سجیسٹو وے میں سمجھا دیں تو بڑی جلدی وہ سمجھ جاتا ہے اور فرسٹریٹ بھی نہیں ہوتا. لیکن ہم سجیسٹ کبھی نہیں کرتے, ہم تو ڈکٹیٹ کراتے ہیں. وہی غلطی ہے ہماری. So we need to be more democratic. ڈیموکریٹک کہہ لیجیے یا زیادہ سمجھ اور عقل سے کام لینے کی بات کر لیں. کیونکہ شاہ صاحب میں ایک ڈسکشن میں بیٹھی تھی اور میرے ساتھ کچھ علماء تھے اور پیرنٹنگ پہ بات ہو رہی تھی. تو کچھ نیوز سٹوریز پہ ہم بات کر رہے تھے جس میں بچے ماں باپ کی نافرمانی بہت زیادہ کر رہے ہیں. کچھ ایسے کیسز بھی تھے کہ بچوں نے ماں باپ کو قتل کر دیا. اب بات جب ہوتی گئی تو اس میں جو علماء کرام تھے انہوں نے اپنا ریفرنس دیا کہ ہمارا جب بچپن تھا تو ہمیں تو باپ کی چپیڑیں بھی پڑتی تھی, مار بھی پڑتی تھی, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہم خاموشی سے بیٹھ جاتے تھے والدین کے ساتھ, اف تک نہیں کرتے تھے. آج کل جو حالات ہیں وہ بچے شتر بے محاذ
بات بھی کرتے ہیں, اور وہ اس لیے کیونکہ جو ایک نعرہ لگا ہے مار نہیں پیار, اس نے بچوں کو, نسل کو بگاڑ دیا. تو شاہ صاحب بالفرض اگر ایک بچہ بگڑ گیا ہے, آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے, پیرنٹس بہت پریشان ہیں, بس پیرنٹس آر واچنگ دس پوڈ کاسٹ ایز ویل, وہ پھر اس کو واپس کیسے ٹریک پہ لے کے آئے؟ کیونکہ اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ جی پیرنٹس نے بچے کو بہت بگاڑ دیا, بہت لاڈ پیار میں کر کے بگاڑ دیا. سو ہاؤ کین وی ڈفرینشیٹ دیٹ؟ دیکھیے یہی ہم غلطی کرتے ہیں, اور یہ صرف بچوں ہی کے معاملے میں نہیں ہے, یہ بات اور جگہوں پر ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ چیزیں بگڑ جائیں پھر ہم ٹھیک کریں گے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جہاں آثار نمودار ہوئے ہیں چیزوں کے بگڑنے کے, ہم اس کو وہیں پر ایک دم ٹھیک کر لیں. ایسا ہم نہیں کرتے. تو جب ہم بگڑی ہوئی چیز کو جبر سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اکثر چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں, اور بچے بھی جو بگڑے ہیں ان کو جب ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بگڑ جاتے, مزید بگڑ جاتے ہیں. یہ جو آپ نے کہا کہ کچھ علماء کا یہ کہنا تھا کہ بچوں نے ماں باپ کو قتل کر دیا, یہ اسی کا نتیجہ ہے. جو ہی اگر ہم ہوش مند ہیں, ماں باپ ہوش مند ہیں, تو نظر رکھتے ہیں کہ بچے کے اندر آثار نمودار ہو رہے ہیں کہ یہ کچھ غلط راہوں کی طرف جانے کی سوچ رہا ہے, اگر وہیں پہ اس کو ہم پکڑ لیں اور وہیں پہ اس کو ٹائم دینا شروع کر دیں, بچے کو ٹائم دے دیں بڑی خوش دلی سے, اپنے اوپر جبر کر لیں. ہم بڑے ہیں, ہم جبر کر سکتے ہیں, بچہ نہیں اپنے اوپر جبر کر پائے گا. تو ہم اپنے اوپر جبر کر کے اس کے ساتھ اگر وقت دے دیں, اس کے سوالات کے جواب, بجائے بچے کو کسی سوال کے جواب میں شٹ اپ کرنے کے, اگر ہم پراپرلی جواب دے دیں, اور اس میں کوئی بےعزتی نہیں کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ بیٹا اس کا جواب میرے پاس فی الحال نہیں ہے, لیکن میں چیک کرنے کے بعد آپ کو اس کا جواب دے دوں گا کل یا پرسوں, تو بچہ مطمئن رہتا ہے. اس کے ذہن کو مطمئن رہنا چاہیے. تو شاہ صاحب جو بیسٹ کا کانسیپٹ ہے جینٹل پیرنٹ, یو اگری اٹس اے گڈ کانسیپٹ؟ دیکھیے ویسٹ کے اندر بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہم ایک ایکسٹریم پر ہیں, وہ دوسری ایکسٹریم پر جمپ کر گئے ہیں. تو یہ جو جمپ کرنا ہے فرام ون ایکسٹریم ٹو دی ادر, یہ کبھی بھی مناسب نہیں ہے. اعتدال کا راستہ سب سے اچھا ہے کہ اگر ماں باپ ایک ریڈ لائن ڈرا کیے رکھیں کہ بچے کو یہاں تک جانے کی آزادی ہے, ہم اس سے انٹرفیئر نہیں کریں گے, لیکن گہری نظر رکھیں گے غیر محسوس طریقے پر. تو جہاں بچہ ریڈ لائن کے قریب پہنچنے لگتا ہے اس کو ہم وہیں پہ روک لیں. اب روکنے کا طریقہ جبر بھی ہو سکتا ہے, روکنے کا طریقہ جیسے میں نے عرض کیا وہ سجیشن کی صورت میں ہو سکتا ہے. اس کو بجائے نصیحت کرنے کے ہم اس کے سامنے دونوں آپشنز رکھ سکتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا, اس کا نقصان کیا ہوگا. تو یہ کہہ کے کہ آپ سمجھدار ہیں, اس میں سے جو چاہے آپ چن لیجئے. یہ آزادی اس کو دینے کے باوجود آزادی ہم نہ دیں, بلکہ اس پہ نظر رکھیں کہ جہاں ضرورت اگر پڑ جائے تو بازو سے پکڑ کے روک لیں. شاہ صاحب یہ بڑا الارمنگ سچویشن ہے ہمارے ملک میں, ایلومیناٹی پارٹیز, اور ریسنٹلی لاہور شہر میں بھی کچھ ایسی نیوز آئی کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ LGBTQ کی طرف مائل ہے. شاہ صاحب اٹس ویری الارمنگ, یہ اسلامک ریپبلک پاکستان ہے. اب جس طرف اور ہمیں کانٹینٹ بھی ایسا دکھایا جا رہا ہے, چاہے وہ ویڈیو گیمس ہیں, چاہے وہ آن لائن ہے, کہ بچوں کے لیے نیو نارمل ہے. اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں, بچوں کو کیسے محفوظ کریں, بیکاز اٹس ویری الارمنگ. جب ہم چیزوں کو کٹی ہوئی پتنگ کی طرح جانے دیں گے تو پھر اس کے نتائج کچھ بھی نکل سکتے ہیں, اچھے بہرحال نہیں ہوں گے. تو اگر ہم اجازت دے دیں جو ڈور سے بندھی ہوئی پتنگ ہے اس کو اڑنے کی, یہ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں رہے تو بچے کو آزادی ہے. دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچہ غلط راہوں پہ جاتا کیوں ہے, وہ ہے کہ جب بچہ مینٹلی فرسٹریٹ ہو جاتا ہے
اور اس کا اطمینان کہیں سے نہیں ہو پاتا تو پھر وہ غلط راہوں کی طرف چلا جائے گا. وہ ولنریبل ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی بھی شخص بہکا لے, کہیں بھی لے جائے, نشے کی طرف بھی چلا جائے گا اور برائیوں کی طرف چلا جائے گا. صرف اس کو مینٹل اسٹیمولیشن چاہیے. وہ جو اسٹیمولیشن اس کو جس ذریعے سے ملے گی ادھر چلا جائے گا. تو بجائے اس کے کہ کوئی اور اس کو وہ اطمینان فراہم کرے, وہ ہم خود کیوں نہ کر لیں بحیثیت ماں باپ کے. شاہ صاحب ایک کوشچن میں نے آپ سے ضرور کرنا ہے بیکاز یہ بڑا ایک ایشو ہے جو لوگ جس سے خود لڑ رہے ہوتے ہیں خود کو لے کے, وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں, رب سے معافی مانگتے ہیں, شرمندہ ہوتے ہیں اور اپنے آپ سے عہد کرتے ہیں اور رب سے بھی عہد کرتے ہیں کہ دوبارہ نہیں کریں گے. گناہ کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے شاہ صاحب, پھر اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں, ایک ویشیس سرکل چلتا ہے, وہ نکلنا چاہتے ہیں لیکن سم ہاؤ دی ادر وہ اسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ ان کو پتہ ہے کہ یار یہ رانگ لیکن اس سے نکل نہیں پاتے, پھر شرمندہ ہوتے ہیں, پھر معافی مانگتے ہیں. کیسے آپ کیا ان کو ایڈوائز کریں گے اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے آپ کی زندگی میں, لیٹس سے فار انسٹنس, تو ہاؤ ٹو اوور کم دیٹ؟ اگر تو بچہ یا کوئی بھی شخص اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہے جی تو آسان ترین راستہ یہ ہے کہ اپنی صحبت کو ٹھیک کر لے. صحبت بڑے معنی رکھتی ہے. آپ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, جی کن لوگوں سے آپ روشنی حاصل کر رہے ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو جب ہم اپنی صحبت کو کنٹرول میں رکھتے ہیں تو پھر چیزیں کم ہی بگڑتی ہیں. بہت کم مواقع ہوتے ہیں کہ بگڑ جائیں. اگر پھر بھی بگڑتی ہیں تو اللہ نے توبہ کا راستہ کھولا ہے. اگر ایک بار میں نے اخلاق سے توبہ کر لی اللہ کے حضور, اپنے اوپر کنٹرول کرنے کے باوجود وہ گناہ مجھ سے دوبارہ سرزد ہو گیا. گناہ کیا نہیں, گناہ سرزد ہو گیا. بڑا فرق ہے دونوں میں. ایک ہے ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ ایٹ دی اسپر آف دی مومنٹ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا میں. تو یہ جو گناہ کا ارتکاب ہو گیا مجھ سے, اس میں ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ میری شامل نہیں تھی, وہ سرزد ہو گیا ہے. جو چیز میں نے پلان کر کے کی ہے, سوچ کے کی ہے, ڈیلیبریٹ ایفرٹ تھی, وہ گناہ کرنا ہے. تو اگر گناہ سرزد ہو گیا ہے تو پھر اللہ کے حضور معافی مانگ لی جائے, اللہ معاف فرما دیتا ہے. لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا کہ اگر میں توبہ کرنے کی نیت کر کے گناہ کرتا چلے جاؤں کہ میں گناہ کر لیتا ہوں پھر توبہ کر لوں گا, گناہ کر لیتا ہوں پھر توبہ کر لوں گا. وہ بڑی غلط چیز ہے. لیکن جہاں اس انسان میں کمزوریاں تو بہت ہیں, فطرتاً کمزور ہے انسان, اس سے گناہ سرزد ہو گیا ہے, اسپر آف دی مومنٹ معافی مانگ لی, اللہ معاف فرمانے والا ہے. تو ایک لمحہ نہیں لیتا, معاف کر دیتا ہے. شاہ صاحب یہی نوجوان نسل یا ایون جو مڈل ایج لوگ ہیں ایک چیز کو لے کے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یار میں نے کام شروع کیا, زندگی میں بہت کوشش کی, لیکن آخر میں جا کے وہ کام جو ہے وہ رک جاتا ہے. یہ بڑا لوگ ڈسکس کرتے ہیں, یار پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہے, میں نے بارہا کوشش, اور پھر ڈیسپریٹ بھی ہو جاتے ہیں, ڈپریس بھی ہوتے ہیں, فرسٹریشن میں آتے ہیں اور کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں. شاہ صاحب پلیز وی نیڈ یور سجیشن ہاؤ ٹو اوور کم. لوگوں پھر آپ کو کاؤنسلرس کے پاس جاتے ہیں, سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے شاہ صاحب, وائی اٹس ہیپننگ؟ رب کے بارے میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ رب پر ایمان, وہ الحمدللہ ہم سب کا ہے, اور دوسرا رب پر بھروسہ, کہ رب کو ٹرسٹ کرے بندہ. تو جب انسان رب کو ٹرسٹ کرنے لگ جاتا ہے پھر یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی جو آپ نے فرمائی ہے. یعنی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حضور سے, اس کے پیچھے ہمارے پاس ایک اللہ نے ہتھیار دیا ہوا ہے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ رب جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے, ہمارے فائدے میں کرتا ہے.
تو جب ہم ایک کام کے لیے بھرپور کوشش کر لیتے ہیں اور کامیابی نہیں ہوتی ہے تو وہ جگہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر یہ ایمان کا حصہ ہمارے کام آتا ہے کہ یقیناً اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہے اور کہیں میرے لیے خرابی چھپی تھی کہ اگر یہ کام ہو جاتا تو میرے لیے شاید نقصان کا باعث بن جاتا. اور یہ ہوتا ہے. آپ بھی اگر اپنی زندگی پہ نظر دوڑائیں پیچھے جتنی بھی عمر ہے آپ کی, تو آپ جہاں جہاں فرسٹریٹ ہوئی, آپ کو دکھ ہوا کہ میں نے اتنی محنت کی تھی یہ کام نہیں ہوا, کچھ عرصے کے بعد آپ پہ ظاہر ہو گیا کہ اگر وہ کام ہو جاتا تو میں پٹتی. تو جب انسان کو اللہ پر یہ بھروسہ ہو جاتا ہے, ٹرسٹ ہو جاتا ہے کہ میرا رب جو کر رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے, میرے مفاد میں ہے وہ, تو پھر اس کو کوئی دکھ نہیں ہوتا, وہ کہہ کے لگاتا نظر آتا ہے. فقیر لوگوں کی ایک بڑی مثال ہے کہ فقیر آپ کو ملیں گے جن کے پاس نہ کھانے کے لیے روٹی پوری ہوتی, پیٹ بھر روٹی نہیں ہوتی, ان کے پاس سر چھپانے کو پوری چھت نہیں ہوتی, ان کے پاس لباس ایڈیکویٹ نہیں ہوتا موسم کے مطابق, لیکن آپ اس کو اپنی اس کٹیا میں لیٹے ہوئے دیکھیں, اس سے زیادہ خوش آدمی دنیا میں کوئی نہیں ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک ٹرک سیکھ لیا. میں اسے ٹرک کہتا ہوں, حالانکہ اس پہ اعتراض ہوگا آپ کے ناظرین کو. وہ ٹرک یہ ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گیا. تو جب اللہ کی تقسیم پر انسان راضی ہو جائے تو اس کو اطمینان رہتا ہے, پھر وہ جلتی ہوئی آگ میں بیٹھا مسکرا رہا ہوتا ہے. شاہ صاحب, ہماری جو خواتین ہیں یہ آپ سے سوال کرنا چاہتی ہیں کہ نظر لگتی, ہر کام رک گیا, نظر لگ گئی. شاہ صاحب پلیز, میں نہر سے گزرتی ہوں تو اکثر لوگ, ہمارا بعد موٹر سائیکلسٹ کار والے کھڑے ہوتے ہیں, وہ گوشت لے کے چیزوں کا واقعہ دیکھتے ہیں اور ان کو مینٹل اسٹیٹ میں تسلی مل جاتی ہے نظر. شاہ صاحب مطلب آپ سب ڈر بھی لگتا ہے کہ آپ کسی کی تعریف کریں, میں کہوں شاہ صاحب آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں, تو پھر ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اگلا بندہ کہہ دے کہ جی آپ کی وجہ سے نظر لگ گئی. پلیز شاہ صاحب ایجوکیٹ اس, کیا ہر خرابی ناکامی نظر ہے, اینڈ ہاؤ کین وی ڈفرینشیٹ؟ دیکھیے, نظر بد موجود تو ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جو آج کل ہمارے یہاں ہے کہ ہر شخص اسی قصے میں ہے کہ میں نظر بد کا شکار ہو گیا, مجھ پہ جادو ہوا ہے, مجھ پہ تعویذ ہوئے ہیں, کسی نے کوئی عمل کرا دیا. وہ بالکل ایسا نہیں ہے. یہ ہم یا تو قصے کہانیاں کتابوں میں پڑھ کے اس کا شکار ہو جاتے ہیں, اس وہم کا, یا کچھ لوگ ہمیں اس کا شکار کر دیتے ہیں یہ کہہ کہ اگر میں آپ کے پاس آیا اور آپ سے کہا کہ بی بی میرا کام, میں کوشش کرتا ہوں آخر تک کام ہوتا ہے, بالکل لاسٹ مومنٹ پہ کام میرا بگڑ جاتا ہے, اور آپ نے مجھے کہہ دیا ہو آپ پہ تو بڑا سخت جادو ہوا ہے, تو میں اسی سوچ میں آپ کے پاس سے رخصت ہو گیا تو یہ تو کسی نے جادو کیا. اب میرا ذہن آن لائن پہ کام کرے گا تو مجھے وہ سب رشتے دار دوست نظر یاد آنے لگیں گے جنہوں نے کبھی مجھ پہ تنقید کی ہوتی ہے یا میرے بارے میں کوئی ان پلیزنٹ ریمارکس پاس کیے ہوتے ہیں, تو دماغ ادھر جائے گا کہ اس نے جادو کیا تھا. اب ہوا یہ ہے کہ ایک ذرا سی بات سے میں بدگمانی میں مبتلا ہو گیا, اور جناب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا تھا کہ بدگمانی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو ہم اس سب سے بڑے جھوٹ کا شکار ہو گئے پھر, تو ہر چیز میں ہمیں یہی نظر آنے لگے گا کہ وہ میری ناکامی کی بنیاد یہ ہے. یہ نہیں میں سوچوں گا کہ یا تو میری کوشش کرنے میں کہیں فرق تھا, میں ایفرٹ تو کر رہا تھا بٹ ناٹ ان دی رائٹ ڈائریکشن,
تو اس وجہ سے رزلٹ وہ ڈیزائرڈ رزلٹس نہیں ملے جو میں سوچ رہا تھا، یا یہ کہ ہو سکتا ہے اس کام کا ہونا میرے حق میں نہیں تھا، رب تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے یہ روک لیا. تو یہ وہم میں مبتلا جو لوگ کر دیتے ہیں وہاں آ کے ہم پڑ جاتے ہیں. حالانکہ میرا خیال ہے 99.9% کیسز میں ایسا ہوتا نہیں کہ کسی نے جادو کیا ہو، تعویذ کیا ہو. تو that 1% شاہ صاحب 1% نہیں 0.1%. اچھا، جو ڈیسیملز کے بعد جتنے بھی پوائنٹس رہ گئے شاہ صاحب، اگر وہ نظر بد ہے بالفرض تو اس کے سمپٹمز بتا دیجیے. نہیں، اس کے لیے تو بہت سی ریمیڈیز موجود ہیں. سر ون اوتھینٹک ریمیڈی فار آل دس. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے جی پہلے 3 رکوع پڑھ کے پھونک دیے جائیں، تو جادو کا بھی توڑ ہو جائے گا، تعویذوں کا بھی ہو جائے گا، نظر بد کا بھی ہو جائے گا. صدقہ خیرات. اب وہ صدقے میں بتا دیں چیلوں کا گوشت ہم ضائع نہیں، یہ تو یا 7 مرچیں مار کے، مجھے شاہ صاحب یاد ہے میں تو شاید اس کا قائل نہیں ہوں ان چیزوں کا. میرے نزدیک تو یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو جو کچھ میں دے سکتا ہوں، اگر یہ توفیق میرے پاس ہو کہ میں دینے پہ راضی ہو جاؤں کبھی، تو وہ صدقہ و خیرات ہے اور اس سے بلائیں ٹل جائیں گی. یعنی جو گوشت آپ نے چیلوں کو پھینکنا ہے وہ انسانوں کو کھلائیں. ویسے بھی آپ اگر میں دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب ہیں مشکل ہے، ان کو دے دیتا ہوں میں، تو وہ صدقہ و خیرات کے ذمہ میں آٹومیٹکلی آ گیا. اور صدقہ و خیرات جو ہے یہ مصیبتوں کے اگینسٹ بہت بڑی ڈھال ہے. تو اگر ہم دوسرے انسانوں کو لک آفٹر کرتے رہتے ہیں، نظر رہتی ہے کہ ہمارا کون سا رشتہ دار، کون سا دوست، کون سا پڑوسی اتنا ایفلوئنٹ نہیں ہے فائنینشلی کہ وہ اخراجات پورے کر سکے، تو اپنی آمدنی کے ایک حصہ اس کو چپ چاپ دے دیتے ہیں. اتنی رازداری کے ساتھ کہ خود میں محاورت کہہ رہا ہوں، خود ہمیں پتہ نہ چلے کہ ہم نے کسی کو دیا ہے. تو بہترین صدقہ و خیرات ہے، وہ بہت بڑی ڈھال ہے ہر طرح کی آفت اور ہر طرح کی مصیبت کے اگینسٹ. باقی یہ چیزیں لوگ حساب کتاب کرتے ہیں اور اس کے بعد ورک آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ اتنا جو گوشت ہے وہ چیلوں کو کھلا دیجیے. بھائی اللہ کے بہت سے بندے بیٹھے ہیں جو ضرورت مند ہیں، تو اس کو دے دیجیے محبت کے ساتھ اور اتنی احتیاط کے ساتھ کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہونے پائے. تو یہ بہت بڑا صدقہ خود بن جائے گا. تو ہم یہ کیوں نہیں کر پاتے؟ شاہ صاحب میں کچھ انٹرنیشنل افیئرس پہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. یہ تو ہمارے گھر کے مسئلے تھے اور گھر کے مسئلے سلجھنا بہت ضروری ہے، جن ہم اکثر پھنسے رہتے ہیں، پھر پاکستان کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں. شاہ صاحب ویئر ڈو یو سی پاکستان ان ورلڈ کرائسس؟ پاکستان کہاں اسٹینڈ کرتا ہے ایز آف 2025؟ اگر آپ اجازت دیں تو اس کا جواب دینے کے بجائے آپ سے ایک سوال کر لوں میں. جی شاہ صاحب. مئی 25 سے پہلے ہم سب شرمندہ دنیا کے سامنے پھرتے تھے، ہماری کوئی اسٹینڈنگ نہیں تھی. مئی کا پہلا ہفتہ آیا تو حالات یکلخت بدل گئے اور اس طرح سے یکلخت بدلے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ انقلاب آئے گا. یہ انقلابی تبدیلی تھی. تو یہ کس نے کیا؟ رب نے. ہم اسی رب پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے کہ آنے والا وقت پاکستان کا ہے اور پاکستان ایسی بلندیوں تک چلا جائے گا اور اس کے آثار نظر آنے لگ گئے ہیں سب کو. اب دیکھیے اوور نائٹ دنیا میں ہماری سٹینڈنگ کتنی امپروو کر گئی ہے. اچانک وہ جو تنہائی کا شکار ہو رہے تھے وہ سڈنلی چینج ہوئی صورتحال.
تو جو رب اس پر قادر ہے وہ ہمیشہ کے لیے بھی ٹھیک کر دے گا. تو یقین رکھیے کہ پاکستان پہ وہ وقت زیادہ نہیں, میں صرف 1.5 سال کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ وقت آئے گا کہ پاکستان, ہم بحیثیت پاکستانی کے سر اٹھا کے چلیں گے. شاہ صاحب, پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو ڈیفینس الائنس ہوا ہے, ہاؤ ڈو یو سی دس, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور آگے چل کے کتنا بینیفیشل ہوگا بوتھ دی کنٹریز اینڈ عرب ورلڈ اینڈ دی انٹائر ورلڈ؟ یہ اچھا ہے یا برا, اس پہ تو کامنٹ کرنا زیادتی ہو جائے گی, کیونکہ اس کا کنٹینٹ کہیں اویلیبل نہیں ہے, اس لیے اس پہ کامنٹ کرنا غلط ہوگا. لیکن ویسے اس قسم کے معاہدے ہونے چاہیے. میں تو اس چیز کا بہت بڑا دائی ہوں, اور بلکہ اس پر آواز اٹھاتا ہوں کہ اسلام میں کہیں نیشنلزم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, وہاں صرف امہ کا کانسیپٹ ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی بستا ہے, چاہے وہ ایمیزون کے جنگلات میں کہیں ڈیپتھ میں ہو, وہ اسی جسم کا حصہ ہے جو مین باڈی ہے مسلمانوں کی. تو ہمیں ایک ہونا چاہیے, بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جس طرح سے یو بنی ہے, اسی طرح ایک یونائٹڈ مسلم آرگنائزیشن ہونی چاہیے, UMO. اسی UNO کے اندر ہی ایک UMO قائم ہو جائے, تو آپ کے 56 جو ملک ہیں, 56 کنٹریز, ان کی ایک آواز ہے. جو 196 ممبرز ہیں, اس میں 56 لوگ اکٹھے ہو کے آواز اٹھاتے ہیں, بہت بڑی آواز ہے, تو ہماری ایک طاقت ہو جائے گی. تو ہم ابھی تو یہ ایک کنٹری کے ساتھ ہے, تو اللہ کرے کہ 56 کے 56 ایک معاہدے میں بن جائے اور ان کی آواز ایک ہو جائے, تو یہ مسلمانوں کے فائدے میں آواز اٹھا پائیں گے جو افیکٹو ہوگی. شاہ صاحب, آپ ہمیشہ روٹ کاز کی بات کرتے ہیں, میں نے آپ کے لیکچرز میں سنا ہے کہ آلویز جب بھی کوئی پرابلم ہو اس کے روٹ کاز کو آئیڈینٹیفائی کریں, اور بھٹو کی ریفرنس آپ دیتے ہیں کہ اس زمانے میں واز اے گریٹ لیڈر, کسی بھی سبجیکٹ پہ جب بات کرتے تھے تو باکمال بات کرتے تھے. ایز آف ناؤ پاکستان کی تنزلی اب تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے اچھا ہوتا ہے, شاہ صاحب, بٹ وی نیڈ ٹو ایڈریس اٹ اینڈ وی نیڈ ٹو نو اٹ. واٹ از دا روٹ کاز کہ ہمیں 78 ایئرس میں ڈاؤن فال دیکھا؟ ہم میٹریلسٹک بہت ہو گئے, اور میٹریلسٹک ہو جانے کی وجہ سے مورل ویلیوز ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئیں, اجتماعی مفاد ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا. یہ جب چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو اس طرح کی, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اور نہ کوئی اچنبے کی بات ہے, نہ کوئی پریشانی کی بات ہے. ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے, ہر قوم اس میں سے گزری ہے, ہر قوم پر یہ وقت آیا ہے جس سے آج ہم گزر رہے ہیں, اور وہ ساری قومیں اس دور سے گزر کے اچھے دور میں انٹر ہو گئی. اور جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ ہمارا وقت آ رہا ہے, اور وہ وقت دور نہیں ہے, 1.5 سال کی بات ہے, آثار ابھی سے نمودار ہو رہے ہیں. جیسا یہی حکومت ہوگی کنٹینیو کرے گی, اسی حکومت کے ہوتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اچھا وقت بھی آ جائے گا, یا فیسز ول چینج؟ نہیں, جہاں ملک کی بات آ جائے وہاں انڈیویجولز امپورٹنٹ نہیں ہوتے. تو میں جہاں ملک کی بات کرتا ہوں وہاں کبھی انڈیویجولز کو ڈسکس نہیں کرتا. رب تعالیٰ قادر مطلق ہے, وہ چاہے تو کسی سے کام لے لے, چاہے کوئی ہو اس سے وہ کام لے لے گا جو اس نے لینا ہے. تو اس لیے انڈیویجولز کی طرف میں نہیں جاتا, چاہے موجودہ حکومت ہو, موجودہ لوگ ہوں, آپ آ جائیں, کوئی آ جائے, رب نے ایک کام لینا ہے وہ لے کے رہے گا. اچھا صاحب, یہ بتائیے کہ آنے والے وقت میں کوئی فیمیل لیڈر ہمیں لیڈ کرے گی یا میل ہی ہوگا؟ چلے ہم نام نہیں لیتے, کسی جماعت کی بات نہیں کرتے. جیسے میں نے عرض کیا کہ میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, اس لیے کبھی غور نہیں کیا. ٹھیک ہے. شاہ صاحب, آپریشن سندور کو ہم نے ڈالا تندور میں. اب آفٹر شاکس تو ہوتے ہیں, زلزلے کی شرمندگی جب ایک انسان کو ہوتی ہے تو وہ ریئیکٹ تو کرتا ہے,
یہ جنرل پرسیپشن ہے. کیا ایک اور مس ایڈونچر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ود ان دس ایئر؟ نوئنگ اے بٹ آف انڈیا، ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ وہ معاف نہیں کرے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا. اب مسلمان تو ویسے بھی تیار رہتا ہے ہر وقت. تو رب نے بھی فرما دیا کہ اپنے گھوڑے اور اپنے جنگی ساز و سامان تیار رکھو. وہ تو رب کا بھی فرمان ہے. تو ہمیں اور کچھ نہیں تو رب کے اس فرمان پہ عمل کرنا چاہیے، اور کرتے ہیں ہم. ہمارا یہ پہلو خاصا مضبوط ہے الحمدللہ، کہ ہم ہر وقت دشمن سے ہوشیار رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، اللہ نے مہربانی فرمائی اور ہمارے ہاتھوں دشمن ذلیل و خوار ہو گیا. تو ہمیں اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے کہ پروردگار آئندہ بھی ہمارے ہاتھوں دشمن کو اسی طرح ذلیل و خوار کرا دے گا. شاہ صاحب 1992 میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ پانی بنیاد تھی. اب کی بات اگر کوئی مس ایڈونچر ہوتا ہے تو کیا بنیاد بندی دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیے وہ 1992 میں بات کی تھی میں نے، وہ اب آ کے سامنے آ گئی ہے. تو یہ اب تو دنیاوی طور پہ بہت سے لوگ کہنے لگ گئے کہ اگلی جنگ وہ پانی پر ہوگی. تو ایسا ہونے کا امکان ہے کیونکہ انڈیا باز نہیں آئے گا. وہ پانی کو بطور ہتھیار استعمال ضرور کرے گا، لیکن ایک بار اگر وہ اس کو سبق مل جاتا ہے ہمارے ہاتھوں پھر باز آ جائے گا. شاہ صاحب جو سبق کی بات کر رہے ہیں اس کو آپ شاید اس طرف لے کے جا رہے ہیں آل آؤٹ وار، جس کا ذکر آپ نے بہت کیا. اب جب میں سنتی ہوں تو شاید پوچھیے اور لائٹر موڈ میں سوچتی ہوں اچھا پاکستان ختم ہو جائے گا، میں کہاں جاؤں گی اپنے کیمراز لے کے، میں کہاں چھپوں گی؟ یہ ہر ایک کے ذہن میں ایک سوال ہے جسٹ آن لائک پارٹ. شاہ صاحب وہ جو وار جس کا آپ ذکر کریں جس میں پاکستان کا اللہ نہ کرے پھر میں کہتی ہوں جس میں بہت مٹیریل لاس ہوگا، مین لاس ہوگا، کیا وہ نیوکلیئر وار ہوگی شاہ صاحب؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے، کنونشنل وار ہی ہے. ایک بات تو یقین رکھیے کہ پاکستان ختم نہیں ہوگا، یہ قائم رہنے کے لیے بنایا ہے، قائم ہی رہے گا انشاءاللہ. یہ اور بات ہے کہ جنگ جب ہوتی ہے نقصان دونوں طرف سے ہوتا ہے. جو فاتح ہے وہ بھی زخموں کو چاٹ رہا ہوتا ہے. شکست خوردہ نے تو چاٹنا ہی ہے، لیکن فاتح بھی یہ زخم چاٹتا ہے کیونکہ زخم اس کے جسم پر بھی لگتے ہیں. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. اور مسلمان کے لیے خوف نہیں ہے موت کا. اس کے شہادت تو اس کا آخری الٹیمیٹ ایم اس کا یہ ہے کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو جائے. مسلمان ڈرتا نہیں ان چیزوں سے، اور یہی چیز خوفزدہ کرتی ہے دنیا کو مسلمانوں سے کہ مسلمان ایسی چیز ہے کہ یہ راکھ میں دبی ہوئی چنگاری ہے جو کہ اس وقت بھی بھڑک. دنیا کو خوف اسلام سے یہی ہے اور کچھ نہیں. تو شاہ صاحب یہ غزوہ ہند ہوگی جس کی بات آپ کرتے ہیں؟ نہیں، وہ غزوہ ہند تو ابھی کچھ وقت لے جائے گی. تو شاہ صاحب یہ جو ہونی ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے کبھی کہا کہ 2 سال کے اندر پاکستان کی ترقی کا دور ہے. میں سال 1.5 سال کہہ رہا ہوں آپ سے، not 2 years. ہوگی اس کے بعد ہوگی شاہ صاحب؟ نہیں، یہ شاید ایک جو لمیٹڈ اسکیل پر لڑائی ہے، جنگ نہیں. وہ تو میں توقع کر رہا ہوں بڑی جلدی ہوگی. within this year میں بھی اب تک ہو چکی ہوتی ہے اگر سیلاب نہ آتے تو. اور شاہ صاحب جو آل آؤٹ وار وہ تو ابھی اس میں وقت ہے، اس سے پہلے پاکستان ترقی کرے انشاءاللہ. اس کے بعد یہ وار ہوگی، پھر ہم مشرقوں کی کمر توڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. شاہ صاحب اسرائیل پاکستان فوج خانہ کعبہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا اسرائیل اب جرت کرے گا بیکاز ان کی اب وہ کھل گئی ہیں لمٹس کہ وہ خانہ کعبہ پہ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک اٹیک کرے؟ چونٹی کی موت جب آتی تو اس کے پر نکل آتے، یہ یاد رکھیے گا. اور جو کچھ گزشتہ 30 دن 35 دن میں ہوا ہے وہ سب انڈیکیشنز اسی کی ہیں کہ چونٹی کے پر نکل رہے ہیں. تو پر اسی وقت نکلتے ہیں جب اس کی موت آ جاتی ہے. It's beginning of the end for some countries.
شاہ صاحب پاکستان اینڈ چائنا ویئر ڈو یو سی ان فیوچر بیکاز سعودی الائنس بھی ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں آنے والے وقت میں اور کنٹریز کے ساتھ بھی ہوگا بٹ پاک چین دوستی کی ہمیشہ بات کرتے ہیں آپ کہاں اس وار میں پاکستان انڈیا کی جو وار ہے آنے والے وقت میں چائنا کو کھڑا ہوتا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے چائنا آپ کو سپورٹ کرے گا ٹھیک ہے ویسے دوست کے, لیکن اگر یہ کہیں کہ وہ فزیکلی انوالو ہو جائے وہ شاید ذرا بعیدس قیاس ہو جائے گی بات, ٹھیک ہے لیکن سپورٹ تو بھارت وہ کرے گا اور پوری طرح سے کرے گا, آل آؤٹ سپورٹ. ٹھیک ہے شاہ صاحب میرے ذہن میں ایک کوشچن تھا, اگر آپ اجازت دیں گے تو آل آؤٹ وار کی آپ بات کرتے ہیں, آپ کون سا, چلیں میں اس کو براڈر وے میں کہتی ہوں, کون سا پروونس ایسا ہوگا پاکستان کا, کون سا علاقہ جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ دشمن سب سے پہلے اٹیک کرے گا, وہ ولنریبل ہے؟ نہیں, وہ جس قسم کی وار میں توقع کر رہا ہوں کہ اس کی ابتدا میزائلز ہی سے ہوگی, ٹھیک ہے تو وہ تو پھر پورا پاکستان ہے. اور ہمیں ایک چیز اتنا پختہ یقین کر لینا چاہیے ایمان کی حد تک کہ دشمن معاف نہیں کیا کرتا, اور دشمن کے بارے میں ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ enemy will hit you where it hurts most. تو توقع رکھیے, لڑائی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر کوئی کہے کہ صاحب وہ دیکھیے ہمارا یہ نقصان ہو گیا, وہ لڑائی کا حصہ ہے, اس کو خوش دلی سے قبول کر لینا چاہیے. جب لڑے ہیں آپ تو چوٹ تو آئے گی, اس کو خوش دلی سے قبول کیجیے. تو شاہ صاحب اس کے بعد کا انڈیا کا حال کیا ہوگا جب ہم مشرقوں کی کمر ٹوٹی؟ یہ ایک بہتر چیز ہے یہ جاننا کہ انڈیا کی کمر ہم توڑ پائیں گے یا نہیں توڑ پائیں گے, وہ آل آؤٹ وار میں ٹوٹے گی اور اگلے 50 سال پھر انڈیا ہل نہیں پائے گا. تو کیا یہ جو سرحدیں ہیں یہ کھل جائیں گی, پورا پاکستان بن جائے گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا, اس طرح نہیں ہے, لیکن انڈیا وہاں تک چلا جائے گا جہاں یہ 50 سال پھر پاکستان کی طرف دیکھے گا نہیں آنکھ اٹھا کے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, مودی پیپل وانٹ ٹو نو اباؤٹ اس کے دور حکومت اور اس کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں, بیکاز ان کے دور حکومت میں ہی جنگ کا آغاز ہوا, ویسے تو خواہشات تو بہت سے لوگوں کی تھی, ہاؤ ڈو یو سی؟ میرے خیال میں جو مودی صاحب جس چیز سے آج کل گزر رہے ہیں اس کے بعد اس سوال کی ضرورت نہیں رہتی کہ جواب اس کا حالات بتا رہے ہیں. ہر چیز جسے عروج آتا ہے اس کو زوال آنا ہے, تو مودی صاحب نے بہت بڑا عروج دیکھا ہے, بڑا نام کمایا تھا, تو ہر عروج کے بعد زوال تو ہے. تو اس کا مطلب ہے اگلی ٹرم میں وہ وزیر اعظم نہیں بنتے آپ کو دکھائی دے رہے؟ ان کی اٹموسٹ کوشش ہے, اور یہی ان کو اکسا رہی یہ بات کہ کسی طرح پاکستان کے ساتھ کوئی مس ایڈونچر کی جائے دوبارہ سے, اس لیے کہ ان کی اپنی پارٹی کا جو منشور ہے اس کے مطابق وہ عمر کی اس حد کو پہنچ گیا جس کے بعد کوئی آدمی وزیر اعظم بن نہیں سکتا. اب اس کو توڑنے کے لیے, اس منشور کی شک کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مس ایڈونچر کیا جائے پاکستان کے ساتھ تاکہ وہ ان پہ امپلیمنٹ نہ ہو سکے. شاہ صاحب آپ پاکستانی فوج کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ تھوڑا وقت آگے چلا جائے, جو آل آؤٹ وار کی بات آپ کرتے ہیں تاکہ ہم نہیں, اللہ کا شکر ہے اس وقت ہم بڑی اچھی اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں, اور ایسی پوزیشن میں ہیں جہاں کسی بھی ملک کے لیے بڑا دشوار ہے کہ پاکستان پہ ہاتھ ڈال سکے. شاہ صاحب ان کمنگ 5 years پاکستان اور امریکہ ریلیشن شپ, دیکھیے جب آپ طاقتور ہوتے ہیں ہر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے, یہ یاد رکھیے, اور پاکستان اور سال 1.5 سال کے بعد طاقتور ایسا ہو جائے گا مالی لحاظ سے, ملیٹریلی تو آج بھی ہے لیکن اکنامکلی اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا کہ اس کو اس محاورے کے مطابق لوگ سلام کرنے پہ مجبور ہوں گے. تو شاہ صاحب یہ جو لوگ پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں نا, خاص طور پہ جو لوور مڈل کلاس ہے یا آپ تب کم کہتے ہیں یار ساڑھے واسطے کی, کیا پاکستان جب امیر ہوگا ہمیں بھی کوئی ریلیف ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا. Will it go down? دیکھیے ایک بس میں ہم بیٹھے سفر کر رہے ہیں, 45-50 پیسنجر بس میں ہوتے ہیں. جب بس بڑی روانی سے دوڑ رہی ہوتی ہے ہائی اسپیڈ پر,
تو اس کا بینیفٹ سب پیسنجرز کو ملتا ہے کہ بہت جلدی اپنی منزل تک جا پہنچتے ہیں. اسی طرح اگر ڈرائیور سے غلطی ہو اور اس بس کا ویل کسی گڑھے میں جائے, غلطی ایک آدمی کی ہے, ڈرائیور کی, لیکن جھٹکے پورے پیسنجرز کو لگتے ہیں. تو اس کنٹری میں ہم رہتے ہیں تو یہ جب ترقی کرے گا اس کا فائدہ ہمیں ملے گا. جب مشکلات کا شکار ہوا تھا یہ ملک تو ہم سب نے سفر بھی کیا ہے. تو ہم تو اسی ملک میں رہنے والے ہیں. جو کچھ اس ملک سے بیتے گی وہ ہم پہ بھی بیتے گی. کیونکہ شاید سب پہلے ہوتا رہا کہ جو لیڈر تھا یا ڈرائیور تھا وہ مرسیڈیز میں بیٹھا, پیچھے عوام جو تھی وہ ٹرالی میں بیٹھی ہوتی تھی, اس کو زیادہ جھٹکے لگتے تھے, اسپیڈ بریکر آتا تھا وہ اپنی مرسیڈیز آرام سے گزار لیتا تھا. سوال دراصل میرا یہ تھا کہ اب ایک ہی وین میں سب سوار ہوں گے. آپ یہ بتائیے کہ ہم کسی کو آرام سے بیٹھے دیکھ کے تکلیف میں کیوں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور ایک چیز اور بھی ہے, میں یہ سوال کر رہا ہوں, ایسا نہیں کہ میں حکمرانوں کا کوئی حامی ہوں, بالکل قطعی طور پہ کسی کا حامی نہیں ہوں, لیکن اصول کی بات کرتا ہوں تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ شاہ صاحب فیور کر رہے ہیں کسی کی. یہ تو بہت بڑا ملک ہے الحمدللہ. آپ ادارے کی بات کر لیجئے, کسی بھی ادارے کا کلرک کیا انہی حالات میں رہتا ہے جن حالات میں اس کا چیف ایگزیکٹو رہتا ہے. ایک نیچرل تقسیم ہے, ذمہ داریوں کے مطابق اس بندے کے پرکس بھی ہوتے ہیں. اور یہ جو ہم گرج کرنے لگتے ہیں کہ حکمران ایک وقت میں 4 روٹیاں کھا گیا بجائے 2 کے, آپ یہ بتائیے کہ جو ملٹی نیشنلز ہیں, میں ملٹی نیشنلز میں کام بھی کرتا رہا, میں نے دیکھا وہ اپنے تمام ایگزیکٹوز کو بہترین پرولیجز پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, گھاٹے میں پھر نہیں وہ جاتی, پھر دن بہ دن اوپر جا رہی ہوتی ہیں. اس کی بجائے جو پاکستانی ادارے ہیں اس میں ہم گنتے ہیں کہ جو ملازم ہیں وہ 3 بار چائے پی گئے, لیکن آن ایوریج پاکستانی ادارے کی زندگی 30-35 سال ہوتی, اس سے زیادہ نہیں ہوتی. وہ چھوٹی چھوٹی, میں ایک دن حیران ہوا, میں فیری کر رہا تھا بٹوین انڈیا اینڈ فرانس, انگلینڈ اینڈ فرانس. تو ایسے ہی میرے دل میں آیا کہ میری گاڑی میں سویٹس کا جو ڈبہ ہے وہ شاید تھوڑی رہ گئی ہے اس میں. تو میں یہاں اس کے کاؤنٹر پہ کھڑا ہوا تو نظر آ گئی, میں نے کہا یہ دے دیں, 1 پاؤنڈ کی تھی. اب فیری کرتے ہوئے اور کوئی کام تو تھا نہیں, تو ایسے ہی اس کو الٹ کے میں نے پڑھنا شروع کیا تو پتہ لگا کہ 1800 سم تھنگ میں وہ سویٹ بنانے والی کمپنی اسٹیبلش ہوئی تھی ایز پروپرائٹری کنسرن, اور آج بھی چلی آ رہی ہے. اٹس اے فیملی بزنس. 200 سال سے وہ صرف اس میں غالباً 25 یا 30 سویٹس ہیں 1 پاؤنڈ کی. ہمارے یہاں کوئی کمپنی اس طرح قائم نہیں ہوتی. تو جہاں تک میری ذاتی رائے ہے, اگر اس ملک کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یا اور سینئر لوگ انجوائے کرتے ہیں پریولیجز, اس سے 10 گنا اور زیادہ کر لیں, لیکن اس ملک کی ترقی تو ہو. گرج یہ مت کیجئے کہ کون کتنے پریولیجز اور ٹیکس اور سیلری انجوائے کر رہا ہے. گرج اس بات کو کیجئے کہ اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے, وہ کنٹریبیوٹ کیا کر رہا ہے فار دی پروگریس آف دی کنٹری, اس پہ نظر رکھیے. تو وہ اگر نہیں کرتا تو اس کا احتساب کیجئے فوری طور پہ. وہ ہم کرتے نہیں, ہم گرج کرتے ہیں کہ وہ اتنا کیوں کھا گیا. وہی بات کہ اصل روٹ کاز پہ نہیں جاتے, ڈائریکشن لیس ہو کے غلط چیز پہ تنقید کرتے ہیں. غلط چیز پہ ہم کر رہے ہیں, روٹ کاز کی بات نہیں ہے.
हमारी डायरेक्शन देखने की जो एंगल हमारा That's wrong. वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है. उसके आउटपुट पर नजर डालिए कि वो कितना खा गया. ये मत देखिए कि उसके पास क्या. शाह साहब, एंडिंग ऑफ द पॉडकास्ट 2-3 क्वेश्चंस छोटे छोटे आपके हवाले से करने हैं और लाइक खाने में क्या पसंद है शाह साहब, क्योंकि स्वीट्स का जिक्र आया तो मैंने कहा शाह साहब से जुर्रत करके पूछूं व्हाट यू लाइक द मोस्ट. अच्छा, मैं समझता था कि ये सवाल आपको करना नहीं पड़ेगा क्योंकि अच्छी तरह मालूम है मैं एक तो पंजाबी, ऊपर से लाहौरिया, तीसरी बात सैयद, तो चटोरा तो आदमी होता है. ये कभी हो नहीं सकता कि लाहौरिया चटोरा ना हो. व्हाट इज योर कंफर्ट फूड शाह साहब? यू वांट कि यार ये मुझे कभी नहीं मिल रहा. कोई चीज जो जायके वाली है वो दिन में 10 बार खिला दीजिए. बताओ लाहौरिया कि मुझे इतराज नहीं. जबरदस्त. मींस यू आर अ फूडी. सॉरी, इट मींस यू आर अ फूडी. हाँ, फूडी वो तो शाह साहब जिसमें उससे जाहिर नहीं होता कि वो फूडी. वेरी स्मार्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह. शाह साहब, फेवरेट मौसम कौन सा? पसंदीदा मौसम? सर्दी. सर्दी पसंद. फेवरेट मूवी शाह साहब? नहीं, वो शिफ्ट होते रहा टेस्ट. एक जमाना था कि ये जिसमें ग्रिल्लो टाइप मूवीज वो देखता था मैं जब नौजवान था. बिल्कुल वो हर संडे सुबह 11 बजे जो शो चलता था तो वो देखने चले जाते थे. फिर वॉर मूवीज की तरफ ध्यान हो गया, फिर क्लासिक्स की तरफ हो गया. वो उम्र के साथ साथ शिफ्ट होता रहा है. मौसीकी एंजॉय करते हैं शाह साहब? करता था बहुत. पसंदीदा शायर? अहमद फराज. पसंदीदा किताब, ऑल टाइम फेवरेट बुक? बुक्स बहुत सी हैं लेकिन मैं मजमून बता सकता हूँ. एक तो ऑटोबायोग्राफीज, वो बड़े शौक से पढ़ता हूँ मैं. दूसरा ट्रेवल लॉग्स. ट्रेवल लॉग्स में 2 आदमी मेरे बड़े फेवरेट हैं. एक तो सबकी फेवरेट है मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, और एक है कमर अली अब्बासी. वो दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए. एक उनके ट्रेवल लॉग सभी पसंद हैं लेकिन उनके ट्रेवल लॉग्स मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, उनकी सारी किताबें मेरी ज़ाती लाइब्रेरी में मौजूद हैं. कमर अली अब्बासी साहब की भी तकरीबन सभी किताबें हैं. तो ये 2 ऐसी टाइप्स ऑफ बुक्स हैं जो बहुत फेवरेट है. शाह साहब, ट्रैवल की बात की, व्हिच इज योर फेवरेट कंट्री जहां पे आप यू वांट टू ट्रैवल ओवर एंड ओवर अगेन? अगर मुझे लंबा अरसा रहना पड़े तो शायद जर्मनी. और वैसे अगर 2-4 दिन के लिए मैं गया हूँ सैर के लिए तो नीदरलैंड, और उसमें भी एम्स्टर्डम, कि वो उसकी सड़कें कम हैं और नहरें ज्यादा हैं. तो तमाम सड़कें नहरों के साथ ही रन करती हैं. तो वो जो वॉक है वहाँ फुटपाथ पर, वो असल में मजा देती है. ठीक है. और शाह साहब, लास्ट 2 क्वेश्चंस रिगार्डिंग यू. फेवरेट लीडर जिसे आप इंस्पायर हो? फेवरेट कलर्स तो ठीक नहीं, कोई आपका पसंदीदा लीडर जिसको आप कहते हो कि यार ये वाज द वन, इसमें सही लीडरशिप क्वालिटीज? भुट्टो साहब से नजरियाती इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन रिसेंट पास्ट में उनमें वो क्वालिटी सारी थी जो एक लीडर में होनी चाहिए. लेकिन उनसे दूसरे ज़हनी तौर पे इख्तलाफ जो भी हो उसको एक तरफ छोड़ दीजिए, लेकिन उनमें क्वालिटीज बहुत थी. अगर आज वो जिंदा होते तो पाकिस्तान मुख्तलिफ होता? नहीं, वो काम तो कर रहे थे इस मुल्क के लिए. उनकी वीकनेसेस को एक तरफ छोड़ दीजिए, लेकिन आइसोलेशन में देखेंगे काम क्या कर रहे थे तो वो बड़े कामों की तरफ तो जो उनकी ज्यादा थी. और शाह साहब, एक ऐसा क्वेश्चन शायद क्योंकि आपसे बहुत से लोग मिलने आते हैं, अब ये मैं देखूंगी आप इसका क्या जवाब देते हैं. शाह साहब, आपका पसंदीदा एंकर कौन सा है? एंकर वैसे तो सभी माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, लेकिन नदीम मलिक साहब मुझे एक वजह से ज्यादा पसंद है, और एक उसामा गाजी. ये 2 लोग. नदीम मलिक साहब गुस्से में बड़े धीमे रहते हैं, उनकी आवाज बुलंद नहीं होती है,
اور کسی کی پگڑی نہیں اچھالتے. وہ بڑی تلخ بات بھی بہت ہی اسمائلنگ فیس کے ساتھ بڑی پولائٹلی کہہ جاتے ہیں. اسامہ غازی تو اس لحاظ سے بہت خوبصورت آدمی ہے کہ ابھی تک جتنا بھی انہیں میں نے سنا, میں نے نہیں دیکھا کہ کسی آدمی کے بارے میں کوئی ایسے ریمارکس دے دی جائیں جن کو ہم ڈیروگیٹری کہہ دیں, یا کسی انسان پر انگلی اٹھا لی ہو انہوں نے. یہ دو آدمی ان کی ایک پرٹیکولر چیز بہت پسند ہے, ڈیروگیٹری ریمارکس نہیں دیتے کسی کے بارے میں, اوائڈ کر جاتے ہیں. شاہ صاحب, last but not the least, Imran Khan, you see him in Pakistan or abroad in coming future? نہیں, میرا نہیں خیال کہ جس ٹائپ کے وہ آدمی ہیں وہ کبھی ملک چھوڑ کر جائیں گے. وہ ادھر ہی رہیں گے. میرا تو یہ خیال ہے, جو میری اپنی ریڈنگ ہے, میں بھی رہا ہوں, کہ جو ٹائپ ہے ان کی وہ ملک چھوڑ کر تو نہیں جاتے. آپ پاکستان میں دکھائی دیتے ہیں. میری ان کے بارے میں میرا گمان یہی ہے کہ وہ ملک نہیں چھوڑیں گے کبھی. شاہ صاحب, دل نہیں چاہ رہا اس پوڈ کاسٹ کو ختم کریں, لیکن آپ کا وقت بھی محدود ہوتا ہے, اور انشاءاللہ دوبارہ ہمیں نشست کا موقع ملا تو اور سوال بھی لوگوں کے آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. جاتے ہوئے پاکستانی قوم کے لیے کوئی ایسا میسج دے دیجیے جو آپ چاہتے ہیں. صرف ایک ہی میسج ہے کہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں انفرادی مفاد کو قربان کر دوں اجتماعی مفاد کے لیے. اتنا سمپل ہے. ایک ان پڑھ آدمی اس سے زیادہ کہیں کیا سکتا. شاہ صاحب ایسے مت کہا کریں, آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے اور بیکن آف لائٹ. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب فار جوائننگ اس. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. Please like, subscribe, share Fatma Saif Official and press bell icon for more updates.